إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. پچھلے دروس میں الاصول الثلاثہ اس کتاب کے تعلق سے ہم نے دیکھا کہ دین سیکھنا اور دین میں بنیادی طور پر اللہ کے بارے میں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور دین اسلام کے بارے میں سیکھنا اور جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، بلکہ ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو بنانے کے بعد یوں ہی چھوڑ نہیں دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے رسول بھیجے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا۔ تو جو آدمی آپ کی بات مانے وہ کامیاب ہے اور جو نہ مانے وہ ناکام ہے۔ پچھلے دروس میں یہ باتیں ہم نے دیکھی تھی۔ تو رسول کے بھیجنے اور اس کی بات ماننے کے بعد دوسرا نقطہ جو یہاں پہ بیان کیا گیا ہے، یعنی پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ رسول کی بات ماننا ضروری ہے۔ نمبر 2، اللہ کے ساتھ شرک جائز نہیں ہے۔ کہتے ہیں الثانیہ، دوسری چیز جس کا جاننا ضروری ہے وہ کیا ہے؟ ان اللہ لا یرضی ان یشرک معہ احد فی عبادتہ، اللہ تعالیٰ اس بات سے کبھی راضی نہیں ہوگا کہ اللہ کے ساتھ اس کی عبادت میں کسی کو شریک کیا جائے۔ لا ملک مقرب ولا نبی مرسل، کوئی مقرب فرشتہ ہو یا اللہ کا نبی ہو جسے اللہ نے لوگوں کے پاس بھیجا ہو، ان دونوں میں سے کسی کو بھی اللہ کے ساتھ اس کی عبادت میں شریک نہیں کیا جا سکتا ہے۔ پچھلے دروس میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے مشرکین فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانتے تھے اور کس طرح نصارہ نے اور یہود نے عزیر علیہ السلام کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنایا۔ تو یہ اللہ کی ذات میں شریک کیا۔ مزید یہ کہ وہ جنات وغیرہ کو بھی پکارتے تھے، ان سے دعائیں کرتے تھے، اور اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام سے عیسائی دعا کرتے تھے۔ تو عبادت کے اعتبار سے ہو یا ربوبیت کے اعتبار سے ہو، اللہ کی ذات میں یا اس کی عبادت میں، اس کی ربوبیت میں انہوں نے شریک کیا۔ اللہ تعالیٰ اس سے راضی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کفر اور شرک پر راضی نہیں ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اس سے راضی نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس پر اجر بھی نہیں دے گا۔ تو انسان کا نبیوں اور رسولوں کو اور اسی طرح سے فرشتوں اور جنات کو اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ بنانا اور ان کی عبادت کرنا تاکہ اللہ کا قرب ملے، اللہ اس سے راضی نہیں ہوگا۔ تو جس مقصد کے لیے وہ یہ کر رہا ہے وہ اس کو ملنے والا نہیں ہے، کیونکہ اللہ اس سے راضی نہیں ہوتا۔ وہ کر کیوں رہا ہے؟ کہ اللہ راضی ہو۔ درگاہ پہ آدمی سجدے کر رہا ہے، نظر نیاز کر رہا ہے، کیوں؟ اللہ تعالیٰ کا قرب ملے، اللہ ہم سے راضی ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس سے راضی نہیں ہوتا ہے۔ چاہے بڑی سے بڑی شخصیت کو اللہ کے ساتھ شریک کیا جائے، اللہ تعالیٰ اس سے راضی نہیں ہوتا ہے۔
اللہ کے محبوب اور مقرب بندوں کو بھی اللہ کے ساتھ شریک کریں تب بھی اللہ راضی نہیں ہوتا ہے۔ فرشتے اللہ کے مقرب ہیں، انبیاء اللہ کے مقرب و محبوب بندے ہیں، لیکن دونوں کو بھی، کسی کو بھی اللہ کے ساتھ شریک کیا جائے اللہ راضی نہیں ہوتا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا چاہیے؟ کئی دلیلیں ہیں، جن میں سے ایک دلیل یہاں پر مؤلف نے، شیخ محمد بن عبد الوہاب نے اس کو ذکر کی ہے۔ کیا ہے؟ وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مسجدیں اللہ ہی کے لیے ہیں، تو تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔ سیدھی سادی دلیل ہے، لیکن اس میں بہت ساری باتیں ہیں جو سیکھنے کی ہیں۔ آیت کیا ہے اس کو یاد کرنا چاہیے۔ قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ اور اکثر مسجدوں میں یہ آیت لکھی ہوئی ہوتی ہے، حتیٰ کہ ان مساجد میں بھی جن میں اللہ کے ساتھ دوسروں سے دعا کی جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو لوگ سمجھتے نہیں ہیں، جانتے نہیں کہ کیا لکھا ہوا ہے۔ آپ کو امام کی جگہ جو محراب ہوتی ہے وہاں پر لکھا ملے گا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ لفظ مسجد کا اس میں ذکر ہونا ان کے لیے آسان کر دیتا ہے کہ وہ لکھ دیں، لیکن بات اس میں کیا ہے؟ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، لہٰذا جب مسجدیں اللہ کے لیے ہیں تو تم اللہ کے ساتھ کسی کو بھی نہ پکارو، اللہ کے ساتھ کسی اور سے دعا نہ کرو۔ یہ سورہ الجن کی آیت نمبر 18 ہے۔ اس میں کیا کیا باتیں ہیں جو ہمارے لیے سیکھنا ضروری ہیں، جن کو یاد رکھنا چاہیے؟ پہلی چیز وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجد کس کو کہتے ہیں؟ مسجد اسم ظرف ہے، اور اس کے لیے جو اصل فعل ہے وہ کیا ہے؟ سجدہ۔ مسجد کا لفظ سجدے سے بنا ہوا ہے۔ مسجد ہر اس جگہ اور وقت کو کہتے ہیں جس میں سجدہ کیا جائے۔ جیسے ہم کہتے ہیں مغرب، یہ کیا ہے؟ اس میں ظرف ہے۔ مغرب کا لفظ جڑا ہے کس سے یا بنا ہے کس سے؟ غروب سے۔ جہاں سورج غروب ہوتا ہے اس سمت کو بھی مغرب کہتے ہیں، اور جس وقت میں سورج غروب ہوتا ہے اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ مغرب۔ جگہ اور وقت، تو غروب کی جگہ، اس کی سمت، اس کو بھی مغرب کہتے ہیں، اور غروب کا وقت اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ مغرب۔ اسی طرح سے سجدہ، اس سے لفظ بنا ہے مسجد، تو اب اس سے آپ کیا لفظ لیں گے؟ وہ جگہ جہاں سجدہ کیا جائے اور وہ وقت جس میں سجدہ کیا جائے، تو جگہ اور وقت دونوں کے ساتھ اس کو جوڑا ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اب آدمی کہے گا، پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ مسجد کس کے لیے، اس کو ہم آگے دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ کہا کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ مسجد کے معنی ہم سمجھ گئے جہاں سجدہ کیا جائے۔ نماز میں سب سے اعلیٰ حالت کون سی ہے؟ ہاں، سجدے کی۔ اور ساری عبادات میں سب سے اعلیٰ عبادت کون سی ہے؟ تو آپ کہیں گے کہ باقی عبادات کا تذکرہ کیوں نہیں ہے؟ تذکرہ کس کا آ رہا ہے؟ مساجد للہ، مسجدیں اللہ کے لیے ہیں۔ تو مسجد وہ جگہ ہے جہاں سجدہ ہوتا ہے، اور سجدہ نماز میں ہوتا ہے، اور نماز ساری عبادات میں سب سے اعلیٰ عبادت ہے، اور سجدہ اللہ سے قرب کی سب سے اعلیٰ حالت ہے۔ اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، سب سے قریب ترین حالت بندے کی اللہ سے کون سی ہوتی ہے؟ جب وہ سجدے میں ہوتا ہے۔ تو عبادت کی اصل اور عبادت کی خصوصی حالت، اعلیٰ ترین حالت سجدے کی حالت ہے۔ کہا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں اللہ کے لیے ہیں جہاں اللہ کی عبادت کی جاتی ہے۔
اور سجدہ ایک نمائندہ ہے ساری عبادات کا۔ مسجدیں اللہ کی ہیں، اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مسجد کسی کی ذاتی چیز نہیں ہوتی ہے۔ مسجد کس کی ہے؟ مسجد اللہ کی پراپرٹی ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مساجد یہاں جمع کا صیغہ ہے، ساری مسجدیں ہیں، یہاں تعین نہیں کی گئی کہ فلاں مسجد اور فلاں مسجد، جتنی بھی مسجدیں ہیں وہ کس کی ہیں؟ اللہ کی ہیں۔ اب مسجد ایک تو وہ ہے جو عمارت کے اعتبار سے تعمیر ہوئی ہے، اس کی 4 دیواری ہے، اس میں اعتکاف ہوتا ہے، اس میں امام ہے، مقتدی ہے، نماز ہو رہی ہے، اس میں جمعہ ہوتا ہے، اس کے اندر 5 وقت کی نمازیں ہوتی ہیں، تلاوت اور ذکر اور اس طرح کے نیک اعمال، تعلیم و تعلم اس میں ہوتا ہے۔ ایک وہ عمارت ہے، لیکن کیا مسجد اس کے ساتھ خاص ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، زمین میرے لیے مسجد اور طہور بنا دی گئی ہے۔ پوری زمین میرے لیے کیا ہے؟ یہ آپ کے ساتھ ہوا ہے، پچھلی امتوں کے ساتھ نہیں تھا۔ وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، پوری زمین میرے لیے مسجد اور طہور بنا دی گئی۔ طہور سے مراد کیا ہے؟ طہور سے مراد وہ چیز جس سے انسان پاکیزگی اختیار کرے۔ طہور جیسے پانی ہے، اس سے ہم وضو کرتے ہیں، غسل کرتے ہیں، اور اگر پانی نہ ملے تو کیا کریں گے؟ تیمم۔ تو تیمم کے لیے پوری زمین، دنیا میں آدمی کہیں بھی ہو، اس کو پانی نہ ملے وہ تیمم کر کے پاک ہو سکتا ہے۔ وضو کی حالت میں نہیں ہے، باوضو ہو گیا۔ اگر جنابت کی حالت میں ہے، تیمم کر کے پاک ہو گیا، وہ نماز پڑھ سکتا ہے، چاہے بے وضو ہو یا بے غسل ہو، وہ آدمی نماز پڑھ سکتا ہے۔ کیا؟ تیمم کے ذریعے سے۔ تو کہاں کرے گا یہ تیمم؟ پوری زمین میرے لیے طہور بنا دی گئی۔ اور نماز کہاں پڑھ سکتا ہے؟ نہیں فلاں جگہ پڑھنی چاہیے، نہیں، کہیں بھی پڑھ سکتا ہے۔ سفر میں آدمی کہیں بھی ہوتا ہے، جہاں جی چاہے پڑھ سکتا ہے، الا یہ کہ وہ جگہ نجاست والی ہو، جیسے قبرستان میں نماز پڑھنا یا حمام میں نماز پڑھنا، اس سے منع کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ پوری زمین کیا ہے؟ مسجداً و طہورا۔ تو ان المساجد للہ میں یہ تعمیم ہے، یہ نہیں کہ آدمی مسجد کے اندر شرک نہ کرے، مسجد کے باہر درگاہ میں جا کے شرک کرے، نہیں، وہ ان المساجد، جہاں بھی سجدہ کیا جا سکتا ہے، ساری جگہیں اللہ کی ملکیت ہیں، خاص طور سے مساجد جو مساجد ہیں۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں اللہ کی ہیں۔ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، تو تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو، اللہ کے ساتھ کسی اور سے دعا نہ کرو۔ اس میں مسجدیں اللہ کے لیے ہیں یا مسجدیں اللہ کی ہیں، مسجدوں کو اللہ سے جوڑا گیا۔ علماء کہتے ہیں کہ مسجدوں کو اللہ سے جوڑا گیا 2 اعتبار سے۔ شیخ عبداللہ الفوزان کہتے ہیں کہ 2 اعتبار سے مسجدوں کو اللہ سے جوڑا گیا ہے۔ صرف مسجدیں اللہ کی نہیں ہیں، باقی ساری چیزیں اللہ کی ہیں۔ کوئی چیز ایسی ہے جو اللہ کی نہیں ہے؟ کوئی عمارت، کوئی زمین کا حصہ ایسا، خطہ ایسا ہے جو اللہ کا نہ ہو؟ سبھی اللہ کا ہے۔ مسجدوں کے بارے میں کہا گیا مسجدیں اللہ کی ہیں، کہتے اس اعتبار سے ایک کہتے ہیں وَهَذِهِ الْإِضَافَةُ فِي الْآيَةِ اضافۃ تشریف و تخصیص، یہ جو اضافت ہے مسجد کو اللہ سے جوڑا گیا، مسجد کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی 2 اعتبار سے، تشریف کے اعتبار سے اور تخصیص کے اعتبار سے۔ مسجد کو جب اللہ سے جوڑا گیا تو اس کی عزت بڑھ گئی۔ جیسے مسجد حرام کے بارے میں کیا کہا؟ بیت اللہ، وہ اللہ کا گھر ہے۔ باقی گھر کس کے ہیں؟ وہ بھی تو اللہ ہی کے ہیں، ساری زمین اللہ کی، آسمان اللہ کا۔ لیکن جب کسی چیز کی نسبت اللہ سے جوڑی جاتی ہے تو اس کا شرف بڑھ جاتا ہے۔ تو مسجد اللہ کا گھر ہے، اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، تو اس کی عزت بڑھانے کے اعتبار سے تشریف کے طور پر ہے، شرف کے طور پر ہے۔
دو تخصیص کے طور پر، کسی اور کی جگہ، کسی اور کا گھر، کسی اور کی ملکیت نہیں ہے، کس کی ہے؟ اللہ کی، اور اللہ کے لیے بنی ہے، وہ اللہ کی ملکیت ہے، کسی کی انسان کی ذاتی پراپرٹی نہیں، وہ اللہ کی ملکیت ہے۔ اور دوسرے یہ کہ مسجد اللہ کے لیے بنی ہے، کسی انسان کی تفریح کے لیے نہیں بنی، لوگوں کے آرام کے لیے نہیں بنی، لوگوں کے دنیاوی مشاغل کے لیے نہیں بنی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں اگر کوئی کھڑے ہو کر کوئی بھی چیز کا اعلان کرتا تھا، یا اس میں تجارت کا اعلان ہوتا یا تجارت کی بات ہوتی، آپ نے کہا کہ اس کو کیا کہو؟ اللہ تیری تجارت میں فائدہ نہ دے، اور آپ نے کیا فرمایا؟ اللہ تیری کھوئی ہوئی چیز تجھ کو نہ لوٹائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسجدیں اس کے لیے نہیں بنی، مسجدیں اس کے لیے نہیں بنی۔ کس کے لیے بنی ہیں؟ وہ صحابی جنہوں نے مسجد میں آ کے، دیہاتی آدمی آئے مسجد میں اور پیشاب کر دیا، تو آپ نے بلا کے کیا کہا؟ مسجد نجاست کے لیے نہیں بنی ہے، پیشاب کے لیے نہیں بنی ہے، گندگی کرنے کے لیے نہیں بنی۔ کیوں بنی ہے مسجد؟ مسجد بنی ہے اللہ کے ذکر کے لیے، نماز کے لیے اور تلاوت القرآن کے لیے۔ تو مسجد اس خاص کام کے لیے بنی ہے، کس کے لیے؟ اللہ کی یاد کے لیے۔ تو مسجدیں اللہ کی یاد کے لیے ہیں، اسی لیے مسجد کا شرف ہے۔ تو کہا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اللہ کی ہیں۔ نمبر ایک، اللہ کی ملکیت ہے، کسی کی ذاتی ملکیت نہیں۔ دو، وہ اللہ کے لیے بنی، اللہ کی یاد کے لیے اور اللہ کی عبادت کے لیے۔ جب اللہ کی عبادت اور اللہ کی یاد کے لیے بنی ہے، فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، تو اللہ کے اور سے دعا مت کرو۔ جب اللہ کے لیے بنی ہے، اللہ کے ذکر اور اللہ سے دعا اور اللہ کی عبادت کے لیے بنی ہے، کسی اور کو اللہ کے ساتھ مت پکارو۔ حدیث میں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ، جب کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں، نسبت کس کی طرف ہے؟ بَيْتٌ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ، اللہ کے گھروں میں سے۔ تو مسجدیں کس کا گھر ہے؟ اللہ کا گھر اس اعتبار سے نہیں کہ اللہ اس میں رہتا ہے، اللہ کا گھر اس اعتبار سے کہ وہ اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور اللہ کا گھر کسی اور کی پراپرٹی نہیں ہو۔ بیت من بیوت اللہ، تو یہ جو حدیث میں آیا ہے تو اللہ کا گھر ہے۔ تو جتنی بھی مسجدیں ہیں، نہ صرف یہ کہ مسجد حرام، بلکہ جتنی بھی مسجدیں ہیں وہ کس کی ہیں؟ وہ اللہ کی۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، تو یہاں جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا، جس میں اللہ نے یہ بتلایا کہ ان گھروں میں اللہ کو یاد کیا جانا چاہیے۔ یہ نہیں کہ مشرکین اپنے بتوں کو پکاریں یا لوگ بزرگوں سے دعا کریں، بلکہ ان گھروں میں کس کی یاد ہونا چاہیے، کس کا ذکر ہونا چاہیے، کس سے دعا ہونی چاہیے؟ اللہ سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، اللہ کے گھروں میں۔ سورہ النور میں اللہ نے فرمایا آیت نمبر 36 میں، اور علماء نے کہا کہ اس میں آداب ہیں مسجد کے۔ اس آیت میں چھوٹی سی آیت ہے، لیکن مسجد کی آداب کی اصل اس میں ہے۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، اللہ کے گھروں میں، آگے بات آئے گی کہ کیا ہونا ہے۔ فی بیوت، اللہ کے گھروں میں، اذن اللہ، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ علماء نے کہا اذن کا مطلب ہے حکم دینا، اللہ نے حکم دیا ہے کیا؟ ان ترفع۔ ان ترفع میں دو باتیں علماء نے کی، ایک اس کی بنا رکھ کے اس کو عمارت بنایا جائے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب ابراہیم علیہ السلام بنیادیں رکھ کے عمارت بنا رہے تھے، تو رفع یہ لفظ جو ہے عمارت کی تعمیر کے لیے آتا ہے، کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان عمارتوں کو پختہ بنایا جائے، ان عمارتوں کو ایسا بنایا جائے جن میں لوگ عبادت کر سکیں۔ ایک معنی علماء نے ذکر کی کہ ان کو رفع کیا جائے، اونچا کیا جائے۔ دو،
ترفع، بعض علماء نے کہا اس اعتبار سے اس میں رفعت ہونا چاہیے، اس عمارت کی رفعت یعنی اس کی تعظیم ہونا چاہیے. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، اس کی تعظیم ہونا چاہیے. کیسے؟ کہ اس میں نجاست نہ ہو، اس کے اندر دنیاوی خرافات نہ ہو، اس کے اندر مرد اور عورت کے تعلقات نہ ہو. ولا تباشرہن، اللہ نے ساری چیزیں منع کی ہیں. اس گھر کو پاک رکھا جائے، اس گھر کے اندر نجاست نہ ہو، ہر قسم کی نجاست سے اس کو پاک رکھا جائے، جن میں شرک اور بدعات بھی شامل ہیں. تو ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، اور اس میں اللہ کا نام لیا جائے. یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، جس میں لوگ، جس میں توحید والے، ایمان والے، صالحین، یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، صبح شام اس میں اللہ کی تسبیح بیان کرنے والے تسبیح کرتے ہیں. اس لیے یہ گھر بنے ہیں. تو اس میں کیا معلوم ہوا؟ نمبر 1 کہ اس کی عمارت بنے، مساجد کو تعمیر کیا جائے، اس کے اندر کوئی کمزوری نہ ہو. اسی لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا مسجد نبوی خستہ حالت اس کی ہو گئی ہے تو پھر سے اس کو بنایا، تعمیر کیا. لوگوں نے کہا کہ کیا کر رہے ہیں، اسی حالت میں رہنے دیتے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا تھا. کہا نہیں، میں نے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، من بنا للہ بیتا بنا اللہ لہ مثلہ فی الجنہ، جو اللہ کی خاطر گھر تعمیر کرتا ہے، مسجد، اللہ تعالیٰ من بنا للہ مسجدا، جو اللہ کے لیے مسجد تعمیر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی کے مثل اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے. میں اس لیے بنا رہا ہوں، اس لیے میں نے تعمیر کی، اس کو پختہ کیا ہے، اس کی خستہ حالی کو ختم کر کے اس کو اچھا مضبوط بنایا ہے. تو مساجد کی تعمیر ہو نمبر 1. 2 یہ رفعت صرف عمارت کے اعتبار سے نہ ہو، بلکہ یہ رفعت کیسے ہو، اس کی تعظیم بھی اس میں ہونا چاہیے، نجاسات سے اس کو پاک رکھا جائے، مسجد کی بے حرمتی نہ ہو، مسجد کی بے حرمتی نہ ہو. اسی طرح سے کہا اس میں اللہ کا نام لیا جائے. اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے کا مطلب اللہ کی توحید کا اہتمام کیا جائے. اللہ کا نام لینا، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا. اللہ کا نام لینے کے ساتھ اللہ نے کیا بیان کیا؟ اللہ کا نام کیسے لینا ہے؟ شرک کے ساتھ نہیں، شرک سے پاک ہو کر. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کے نام کا ذکر کر. یہاں پہ کیا کہا گیا؟ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اس کا نام لیا جائے. اللہ کا نام شرک کے ساتھ نہیں لیا جاتا ہے، اللہ کا نام توحید کے ساتھ لیا جاتا ہے. جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کیسے بتایا؟ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کا نام لیا جائے تو اللہ کی توحید کے ساتھ، شرک کے ساتھ نہیں. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کے نام کا ذکر کر. وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور سب سے کٹ کر اس کا ہو جا. ربوبیت کے اعتبار سے بھی، الوہیت کے اعتبار سے بھی. کیسے؟ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ، تبتل کس کو کہتے ہیں؟ بیوی بچے چھوڑ کر سب سے الگ ہو جانا یہ تبتل نہیں ہے، یہ رہبانیت ہے. تبتل کیا ہے کہ عبودیت کے اعتبار سے اور ربوبیت کے اعتبار سے سب سے کٹ کے اس کا ہو جائے. آپ کو سب کو معلوم ہے کیا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کسی اور کی نہیں. سارے معبودوں کو، جھوٹے معبودوں کو چھوڑ کر، سب کی عبادت کو چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کی جائے، یہ تبتل ہے. اور وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تجھی سے مدد چاہتے ہیں، کسی اور کو مدد کے لیے نہیں پکارتے ہیں، کسی اور پر توکل نہیں کرتے ہیں. فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اللہ ہی کی عبادت کر اور اسی پر توکل کر. تو یہاں کہا وَيُذْكَرُ فِيهَا اسْمُهُ، اس کا وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اس میں اللہ کا ذکر کیا جائے. اللہ نے فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، وہ رب ہے مشرق کا اور مغرب کا.
رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو. اب غور کریں اس کے اندر ساری توحید آ رہی ہے. لا الہ الا ہو، پہلے تو ربوبیت ذکر کی، وہ رب ہے مشرق کا اور مغرب کا. ساری آبادی آپ دیکھیں گے مشرق مغرب میں پھیلی ہوئی ہے، شمال جنوب خالی ہے. رب المشرقی، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کا رب نہیں ہے. رب المشرق والمغرب، وہ مشرق اور مغرب کا رب ہے. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. فاتخذہ وکیلا، اسی کو اپنا کارساز بنا لے. تو یہاں پر یہ بتایا گیا کہ اللہ کا نام جب لیا جائے تو محض اللہ کا مجرد تلفظ نہیں ہے، اس سے مراد اللہ کو اپنا معبود، اپنا رب مانتے ہوئے اور ربوبیت میں شرک سے بچتے ہوئے، الوہیت میں شرک سے بچتے ہوئے اللہ کا نام لیا جائے. ورنہ کیا فائدہ اس نام لینے کا؟ اس نام لینے کا حق کیا ہے؟ اللہ میں خود شرک کی نفی ہے نہیں. اللہ لفظ کیا ہے؟ سچا معبود. الالہ، اللہ خود حقیقی معبود، وہ جو واقعی معبود ہے، اس میں خود شرک کی نفی ہے. تو اللہ کا نام جب لیا جائے تو شرک کی نفی کے ساتھ ہو، نہ کہ شرک کے ساتھ. اور کہا یسبح له فیہا بالغدو والآصال، ایک نیک انسان، اللہ کا بندہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے. کب؟ صبح شام. تسبیح اللہ کی کیا ہے؟ سبحان اللہ کا مطلب کیا ہے؟ سبحان اللہ میں اللہ رب العالمین کی پاکی ہے، شرک سے پاکی، اولاد سے پاکی، ربوبیت میں شریک سے پاکی اور تمام عیوب سے پاکی. ساری توحید اس میں آ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں، نہ کسی سے پیدا ہوا نہ کوئی اس سے پیدا ہوا. اس کی پاکیزگی ہے، وہ پاک ہے، اس سے اولاد سے پاک ہے، شریک سے پاک ہے. اس کی حکومت میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے. وہ ظلم نہیں کرتا ہے، وہ جھوٹ نہیں بولتا ہے، وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے، وہ کسی برائی سے متصف نہیں ہے. اس کی پاکیزگی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کی جائے. یسبح له فیہا، فیہا فی ہذہ المساجد، ان مسجدوں میں اللہ کی تسبیح بیان کی جائے. بالغدو والآصال، صبح اور شام. علماء نے کہا دو معنی ہیں، دو قول اس میں. ایک صبح اور شام، مراد ہیں فجر اور عصر. یہ خاص اوقات ہیں ذکر کے. فجر کے بعد سے لے کر سورج طلوع ہونے تک اور عصر کے بعد سے سورج غروب ہونے تک، یہ ذکر کے خاص اوقات ہیں. لیکن بعض علماء نے کہا نہیں، بالغدو سے مراد فجر کی نماز کے بعد کا وقت ہے، یعنی فجر سے لے کر فجر کی نماز اور دوسرے اوقات. اور آصال سے مراد ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، ساری نمازیں آتی ہیں کہ ان مساجد میں اللہ کی عبادت کی جائے، اس کی پاکی بیان کی جائے، اس کا ذکر کیا جائے. تو یہاں کہنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ سورہ النور کی آیت نمبر 36 بہت پیاری آیت ہے. اس میں بتایا گیا ہے کہ اللہ کا ذکر پاکی کے ساتھ ہونا چاہیے، جس میں سب سے پہلی پاکیزگی کیا ہے؟ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، سبحان اللہ عما یشرکون. اللہ نے کیا کہا؟ اللہ پاک ہے اس شرک سے جو اللہ کے ساتھ کر رہے ہیں. تو اصل پاکیزگی اللہ کی شرک سے. تو کہا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدوں میں اللہ کی پاکی بیان کی جائے، اس کا نام لیا جائے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کی پاکیزگی کے ساتھ اس کا ذکر کرو، یعنی شرک سے وہ پاک ہے. اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو. ورنہ تم نے کیا کیا؟ اپنے دل کو، اپنی زبان کو، اپنے نامہ اعمال کو آلودہ کر دیا، پاک نہیں رہا، وہ گندا ہو گیا. مسجد کے ماحول کو تم نے کیا کر دیا؟ گندا کر دیا. نجاست کی آلودگی سے زیادہ گندگی کیا ہے؟ شرک کی گندگی ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے، آپ دیکھیے، مومن احتلام ہو جائے، بیوی سے صحبت کر لیں یا جسم پر گندگی لگ جائے، مومن نجس نہیں ہوتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنابت کی حالت میں تھے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں مل گئے، مسافر کے لیے ہاتھ بڑھایا، کسی طرح سے کٹ کے نکل گئے، کترا کے نکل گئے۔ بعد میں ملے، کہا ابو ہریرہ تم کیوں مجھ سے بھاگے؟ کہا اللہ کے رسول میں نجس تھا۔ کہا سبحان اللہ ان المؤمن لا ينجس، سبحان اللہ، مومن نجس نہیں ہوتا ہے، مومن جنابت کی حالت میں ہوتا ہے لیکن نجس نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ اللہ نے قرآن میں کس کے لیے نجاست کا ذکر کیا ہے؟ انما المشرکون نجس، انما المشرکون نجس، مشرکین نجس ہیں۔ وہ نجاست کون سی ہے؟ وہ نجاست عقیدے کی ہے۔ تو ایک آدمی مسجد کی پاکیزگی کیا ہے؟ مسجد میں اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا جائے، اور نہ صرف مسجد کی عمارت میں بلکہ جہاں بھی عبادت ہو سکتی ہے کہیں بھی شرک کی گنجائش نہیں ہے، کہیں بھی شرک کی گنجائش نہیں ہے۔ اسی لیے کہا کہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال۔ تو یہ آیت قرآن کریم کی جس میں بتایا گیا کہ اللہ کی پاکیزگی بیان کی جائے مساجد میں، اور اللہ کو تمام عیوب سے اور شرک سے اور ساری برائیوں سے پاک مانا جائے اور منزہ مانا جائے۔ قرآن کریم میں جہاں اللہ نے فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، علماء کہتے ہیں النَّكِرَةُ فِي سِيَاقِ النَّفِي تُفِيدُ الْعُمُومِ، منع کی آیت میں یا منع کے جملے میں، نو والے جملے میں اگر نکرہ آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی، سارے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، تو اس سے مراد یہ نہیں کہ کسی کا نام لیا اس کو شریک مت کرو باقی کو کر سکتے ہیں، کسی کو نہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو۔ اس میں سب آ گئے ہیں، رسول، نبی، صالحین، فرشتے، جنات، پیڑ پودے، پتھر، بت اور خیالی چیزیں، کوئی چیز اللہ کے ساتھ شریک نہیں کی جائے گی۔ فلا تدع مع اللہ احدا، اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو۔ یہاں پر قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہتے ہیں كَانَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى إِذَا دَخَلُوا كَنَائِسَهُمْ وَبِيَعَهُمْ أَشْرَكُوا بِاللَّهِ، یہود و نصارہ جب اپنی کنیسہ میں، چرچ میں، یا اسی طرح سے اپنے معبد میں جاتے تھے، جیسے یہودیوں کا معبد ہوتا ہے اس میں جاتے تھے، تو اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے، اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے۔ فَأَمَرَ اللَّهُ نَبِيَّهُ أَن يُوَحِّدَ اللَّهَ وَحْدَهُ، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ آپ اپنی مساجد میں کسی کے ساتھ شرک نہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، لیکن اصل حکم پوری امت کے لیے ہے۔ اصل حکم کس کے لیے ہے؟ پوری امت کے لیے اور ساری انسانیت کے لیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ کوئی حکم دیتا ہے تو اس کی تبعیت میں ماتحتی میں سارے ایمان والے آ جاتے ہیں۔ تو بعض اوقات اللہ کے رسول کو حکم ہوتا ہے اور ساری امت اس سے مراد ہوتی ہے۔ تو کہا کہ فَأَمَرَ اللَّهُ نَبِيَّهُ أَن يُوَحِّدَ اللَّهَ وَحْدَهُ، اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا آپ اللہ کی توحید کا اہتمام کریں۔ یہ لوگ شرک کرتے ہیں مسجد میں، عبادت گاہوں میں، آپ اللہ کی توحید کا اہتمام کرو۔ فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، یہاں پر کہا گیا کہ فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو۔ لفظ یہاں پر کیا ہے؟ تدعو، تدعو دعا کر، اللہ کے ساتھ کسی اور سے دعا مت کرو۔ علماء نے کہا دعا دو قسم کی ہوتی ہے، اس کو یاد رکھیں، دعا دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہے دعا و مسئلہ اور دوسرے ہیں دعا و عبادہ۔ دعا کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ہم تو دعا مانتے ہیں، لیکن دعا دو طرح کی ہوتی ہے۔ دعا کے لفظی معنی پکارنے کے، دعا کا مطلب کیا ہے؟ پکارنا۔ دعا دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہے دعا و مسئلہ
اور دوسرے دعا عبادہ ہے۔ دعا مسئلہ کیا ہے؟ ایک انسان مانگے مجھے یہ دے دے، اے اللہ مجھے نیک صالح اولاد دے، اے اللہ مجھے شفا دے، اے اللہ مجھے رزق میں برکت دے، اور کچھ آدمی مانگے، یہ مانگنا ہے، اس کو مسئلہ کہتے ہیں، سوال ہے۔ سوال کے معنی مانگنے کے ہوتے ہیں۔ دوسری جو قسم ہے دعا کی وہ ہے دعا و عبادہ، اللہ کو پکارنا۔ جیسے آدمی اذان میں پکارتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، مانگ نہیں رہا کچھ، لیکن کیا کر رہا ہے؟ پکار لگا رہا ہے اور اللہ کا نام لے رہا ہے۔ اسی طرح سے نمازی ہے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، اور اس طرح سے جتنے بھی اذکار ہیں، تو وہ نماز میں اگرچہ زور سے نہیں کہتا، لیکن اللہ کو چپکے چپکے، کیونکہ پکارنا کیا ہوتا ہے؟ چپکے بھی ہو سکتا ہے، آدمی آہستہ بھی پکار سکتا ہے۔ تو اذ نادى ربه نداء خفيا، اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں کیا کہا؟ ہمارے بندے زکریا کہا، ذرا بیان کرو کتاب میں، اے نبی کیا بیان کرو؟ کون سا واقعہ ان کی زندگی کا، کون سا حال؟ اذ نادى ربه نداء خفيا، جب انہوں نے پکارا اپنے رب کو چپکے چپکے۔ تو پکارنا زور سے نہیں ہوتا ہے، پکارنا کیسے ہوتے ہیں؟ کیسا ہوتا ہے؟ چپکے چپکے بھی ہوتا ہے۔ تو ایک آدمی اللہ سے مناجات کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، جیسے تلبیہ آدمی کہتا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، اللہ کی حمد و ثنا کر رہا ہے، مانگ کچھ نہیں رہا وہ۔ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، التحیات للہ والصلوات والطیبات، آدمی جو بھی اذکار کرتا ہے، جو عبادت کرتا ہے، بلکہ نماز پڑھ رہا ہے یا جو بھی اعمال کرتا ہے، یہ کیا ہے؟ اللہ کو پکارتا ہے، وہ دعا و عبادہ ہے۔ علماء نے کہا کہ اس میں مانگنا کہاں آ گیا؟ علماء نے کہا کہ آدمی جب عبادت کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے یا کوئی بھی نیک عمل کرتا ہے، تو اس میں اللہ سے اجر و ثواب کی طلب اس میں ہوتی ہے۔ وہ مانگنا کیا ہے؟ ٹھیک ہے بھائی اللہ یہ دے دے، یہ تو مانگ رہا ہے، لیکن جو آدمی نماز پڑھ رہا ہے وہ کیا مانگ رہا ہے؟ جو ذکر کر رہا ہے وہ کیا مانگ رہا ہے؟ وہ اللہ رب العالمین سے، اللہ سے وہ ثواب کا طالب ہے، اس پر اللہ کے قرب کا طالب ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے اس پر اجر کا طالب ہے۔ وہ بھی مانگ رہا ہے، اگرچہ زبان سے نہیں مانگ رہا ہے، اپنے مقال سے نہیں مانگ رہا ہے، وہ اپنے حال سے مانگ رہا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کی دکان ہے، دکان کے سامنے آ کے فقیر سب پھٹے کپڑوں میں آ کے چوپ کھڑا ہو جاتا ہے، گونگا ہے وہ، اور آ کے کھڑا ہو گیا، آپ کو بولنے کی ضرورت ہے اس کو؟ نہیں، اس کا حال دیکھ کے آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ فقیر ہے، آپ کی چوپ آ کے سامنے کھڑا ہو گیا، آپ چوک میں کھڑے ہیں، بس اسٹاپ پہ کھڑے ہیں، فقیر آپ کے سامنے آ کے چوپ کھڑا ہو گیا، اس کا حال دیکھ کے آپ کو معلوم ہوتا ہے کیا ہے؟ یہ فقیر ہے۔ آپ اپنی جیب سے کچھ نکال کے اس کو دیتے ہیں۔ تو مانگنا کبھی مقال سے ہوتا ہے، زبان سے، اور کبھی حال سے ہوتا ہے۔ اسی لیے جب آدمی عرفات میں حاجی ہوتے ہیں، ان کا حال ہی ایسا ہے، بکھرے بال ہیں اور ان کی بالکل لباس اور کیسی تکلیف میں وہ ہیں، ان کا حال ایسا ہے کہ اللہ ان سے قریب ہوتا ہے۔ اسی طرح سے آدمی جب سجدے میں ہوتا ہے، اس کا حال ایسا ہے کہ اللہ رب العالمین، حدیث میں کیا ہے؟ اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، سب سے قریب ہوتا ہے اللہ سے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے انسان اپنے حال سے بھی اللہ سے سوال کرتا ہے اور اس سے اجر اور نصرت کا طالب ہوتا ہے، جسے حدیث میں آیا کان اذا حزبہ امر صلی، جب آپ کو کوئی فکر اور پریشانی پیش آتی ہے آپ نماز پڑھتے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز کے ذریعے صبر اور نماز سے اللہ کی مدد چاہو۔ تو نماز پڑھ رہا ہے لیکن اس نماز سے کیا چاہتا ہے وہ؟ اللہ کی مدد، اگرچہ اس میں زبان سے نہیں بول رہا اللہ مدد کر، لیکن نماز خود کیا ہے؟ اللہ سے مدد کا سبب اور وسیلہ۔ تو دعا ایک دعا مسئلہ ہے، مانگنا، الفاظ میں مانگنا اللہ سے، اللہ فلاں چیز عطا کر، اور ایک ہے
اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، اور وہ بھی کیا ہے؟ دعائیں عبادت ہے وہ. تو زبان سے اللہ کی حمد و ثنا کرنا بھی دعا ہے، اور زبان سے اللہ سے مانگنا بھی دعا ہے. تو یہ دونوں دعائیں ہیں، دونوں میں اللہ کے ساتھ شریک نہیں کیا جائے گا. جیسے کوئی لات اور عزا کو پکارے، بتوں کو پکارے مدد کے لیے، اور کوئی ان کی تعظیم کے کلمات، بتوں کی تعظیم کرے، ان کی بڑائی بیان کرے، یہ بھی دعا ہے، اور یہ بھی شرک ہے، اور وہ بھی شرک ہے. شرک کی دونوں صورتیں ہیں کہ غیر اللہ کی تعظیم اس طور پر کی جائے کہ جیسے اللہ کی کرنی چاہیے، بتوں اور اس طرح کی جتنی بھی خرافات ہیں ان کی تعظیم کرے، ان کی بڑائی بیان کرے. اور دوسرا یہ کہ ان سے مانگے. یہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ یہ دعا ہے اور یہ شرک ہیں. دعا مسئلہ کی دلیل قرآن سے کیا ہے؟ سورہ یونس میں آیت نمبر 106 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ. وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا ان سے دعا مت کر، اللہ کے سوا ان کو مت پکار. مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، جو نہ تجھے نفع پہنچا سکے اور نہ نقصان پہنچا سکے. تو یہاں پر نفع اور نقصان دعا کے ساتھ جوڑا گیا ہے کہ انسان نفع کا طالب ہوتا ہے، نقصان سے بچنا چاہتا ہے، اسی لیے وہ کسی کو پکارتا ہے. انسان کی زندگی میں دو ہی باتیں ہوتی ہیں، چاہے تو وہ کوئی خیر چاہتا ہے یا وہ کسی شر سے بچنا چاہتا ہے، اسی لیے کسی کو مدد کے لیے پکارتا ہے. تو کہا وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا کسی اور کو مت پکار، ایسے کو جو نہ کوئی نفع پہنچا سکے اور نہ نقصان سے بچا سکے. یا تو وہ مادی نفع نقصان ہے، یا اس اعتبار سے جیسے علماء نے کہا کہ اگر تو اس کی عبادت کرے، اس کو پکارے تو تیرا کوئی فائدہ نہیں کر سکتا ہو، اور اگر نہ پکارے تو اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اگر اس کی عبادت کرے فائدہ نہیں، نہ کرے کوئی نقصان نہیں. تو ایسا ہے کہ نہ فائدہ دے سکتا ہے نہ نقصان. فَإِن فَعَلْتَ، اگر تو نے ایسا کیا، اللہ کے سوا دوسروں کو پکارا، فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، تو ظالموں میں سے ہو جائے گا. إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، یہاں ظالموں میں سے ہو جائے گا. اولاً تو اس اعتبار سے کہ اللہ کے حق میں شریک کرنے والا ہو جائے گا، اور یہ ظلم ہے کہ تو اللہ کا حق اس کو نہیں دے رہا ہے. اللہ کا حق کیا ہے؟ ساری عبادت اللہ کے لیے ہونا چاہیے. تو نے کیا کیا؟ ساری عبادات میں سے کوئی عبادت لے کے کسی اور کو دی، دعا کسی اور سے کی. یہ عبادت اللہ کا حق تھی، تو نے کسی اور کو دے دیا. کس کا حق تھا وہ؟ اللہ کا. اللہ کے حق کو تو نے ضائع کیا. ظلم ہے، اور اپنے اوپر بھی ظلم ہے کہ تو نے اس عمل کے ذریعے سے اللہ کے عقاب کو اور اللہ کے عذاب کو اپنے اوپر حلال کر لیا، جبکہ تیرا حق تھا کہ تو اپنے بدن کو مصیبت کی بجائے راحت میں دے. اپنے بدن کو تو جہنم کی بجائے جنت والا بنائے، لیکن تو نے کیا کیا؟ اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کا حقدار بنا لیا. تو تو نے اپنے اوپر بھی ظلم کیا. تو یہاں یہ بتایا گیا کہ اللہ کے سوا کسی اور کو مت پکار جو نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے. تو یہ دعا مسئلہ ہے. اسی طرح سے سورہ الشعراء آیت نمبر 213 میں اللہ نے فرمایا فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا، یہ اب دعا عبادہ ہم دیکھ رہے ہیں. وہ دعائیں کون سی تھی؟ دعائیں مسئلہ. اب ہم دیکھیں گے دعائیں عبادہ، عبادت کے طور پر کسی کو پکارنا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ، اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو مت پکار. فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، تو اب یہ پکار رہا ہے کس طور پر؟ بطور معبود کسی کو پکار رہا ہے، بطور معبود عبادتی عمل کے طور پر کسی کو پکار رہا ہے. کیا ہوگا اگر تو نے ایسا کیا؟ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ، تو عذاب والوں میں سے ہو جائے گا، عذاب پانے والوں میں سے ہو جائے گا.
تو معلوم یہ ہوا کہ یہ گناہ ہے اور اللہ کے ہاں اس کی سزا ہے. تو اللہ کے ساتھ کسی معبود کو پکارا جائے گا نہیں، بطور معبود صرف اور صرف اللہ کو پکارا جائے گا، اور مدد کے لیے بھی صرف اور صرف اللہ کو پکارا جائے گا. اسی طرح سے اللہ نے سورہ المؤمنون میں آیت نمبر 117 میں فرمایا وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. اللہ نے فرمایا کہ جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو پکارتا ہے، تو بھی پکارنا کس طور پر ہے؟ بطور عبادت، کیونکہ وہ کس کو پکار رہا ہے؟ معبود کو. کسی اور معبود کو پکارے، کسی اور معبود سے دعا کرے، لا برہان لہ بہ، اس کے لیے اس کام کی کوئی دلیل نہیں ہے. کیوں پکار رہا تو؟ میرا دل بولتا ہے کہ وہ سنتے ہیں، میرا دل کہتا ہے کہ وہ دیتے ہیں. اللہ کے سوا کسی اور کو جو کوئی پکارے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارے، یہاں دیکھیے مع اللہ، اس میں یہ نہیں کہ اللہ کے معبود ہونے کا انکار کر کے کسی کو پکارے. وہ اللہ کو معبود مانتا ہے، اللہ کے ساتھ اور کسی کو پکار رہا ہے. یا غوث المدد، یا علی مشکل کشا، یا رسول اللہ، آدمی پکارتا ہے. یہ پکارنا کیا ہے؟ بطور رب یا بطور معبود ہے. یہ جائز نہیں کہ ایک انسان مدد کے لیے پکارے، بطور تعظیم اس طرح سے پکارے جیسے اللہ کی تعظیم کی جاتی، بطور ورد اس طرح سے پکارے، یہ مناسب نہیں. وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ، اس کے لیے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے اس کے پاس. کیونکہ اللہ نے برہان کس کو کہتے ہیں؟ جس سے بات ثابت ہو. اور برہان آتی کہاں سے ہے؟ اللہ کی طرف سے آتی ہے. اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، یعنی ربانی دلیل اس کے پاس کوئی نہیں ہے. عقلی دلیل کی کوئی حیثیت نہیں ہے. کوئی آدمی عقلی دلیل دے تو کوئی حیثیت نہیں ہے. ہر ایک کی عقل ہے، اس کے حساب سے کچھ بھی دلیل دے سکتا ہے. آسمانی دلیل اس کے پاس کوئی نہیں ہے، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی دلیل اس کے پاس کوئی نہیں ہے. فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ، ایسا آدمی جو اللہ کے ساتھ دوسرے معبودوں کو پکارتا ہے، اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے. اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اسے حساب لے گا. کیوں کیا تو نے ایسا؟ وہ آدمی فرار نہیں ہو سکتا ہے، بچ نہیں سکتا، بھاگ نہیں سکتا ہے. اس سے حساب لیا جائے گا تو نے کیوں کیا ایسا. إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، اللہ تعالیٰ کافروں کو کامیاب نہیں کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کافروں کو کامیاب نہیں کرتا ہے. کافر کامیاب نہیں ہوتے ہیں، یعنی آخرت میں کافر کامیاب نہیں ہوں گے. تو یہاں پر ان کو کیا کہا گیا؟ وہ کون ہیں؟ کافر ہیں. کون؟ جو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو پکارے، اس پر اللہ نے کیا حکم لگایا؟ کافر. ہر مشرک کافر ہوتا ہے. اس آیت سے کیا معلوم پڑا؟ ہر مشرک کافر ہوتا ہے. کیا فرمایا اللہ نے؟ جو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو پکارے، اس کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حساب لے گا اس کا، اور کافر کامیاب نہیں ہوں گے. تو اللہ نے شرک کرنے والے کو کافر قرار دیا. جیسے اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، اے کافرو، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، اے نبی آپ کہیے اے کافرو، لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو. تو وہ شرک کر رہے ہیں اور ان کو لقب کیا ملا؟ کافر. تو ہر مشرک کیا ہوتا ہے؟ کافر. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے توحید کا انکار کیا. کفر کے معنی کیا ہے؟ انکار کیا. تو انسان اگر اللہ کے ساتھ شریک کرے، آخرت میں وہ معذبون میں سے ہوگا. اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ، اس کو عذاب ہوگا، اور حکم اس پر کیا لگے گا؟ کافر کا. وہ مومن نہیں ہے، شرک کرنے والا مومن نہیں ہے. قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. ان عربوں کا حال یہ ہے، مکہ والوں کا حال یہ ہے
کہ ان کی اکثریت اللہ پر ایمان لانے کے باوجود بھی مشرک کی مشرک ہی ہے. اس پر مومن کا حکم نہیں لگے گا، اس پر کیا حکم لگے گا؟ مشرک، کافر. وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے، ایمان لا کے بھی مومن نہیں. کیوں؟ اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا. اگر جانتے بوجھتے شرک کریں تو ایسا آدمی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ کافر ہوتا ہے. انجانے میں کریں اس کو تعلیم دی جائے گی، پھر بھی اگر وہ نہیں مانتا ہے اس کا وہی حکم ہے. لہذا دوسری بات جو یہاں پر شیخ نے بیان کی ہے وہ کیا؟ کہ ان اللہ لا یرضی ان یشرک معہ احد فی عبادتہ. اللہ اس سے راضی نہیں ہوگا، راضی نہیں ہوگا اسی لیے تو عذاب دے رہا ہے. راضی نہیں ہوگا اسی لیے تو اس پر کافر کا حکم لگ رہا ہے. راضی نہیں ہوگا اسی لیے تو کہا جا رہا ہے کہ وہ کامیاب نہیں ہے. اگر راضی ہوتا تو کامیاب کرتا، لیکن راضی نہیں ہے. راضی کس سے ہیں؟ قد افلح المؤمنون. دیکھیے وہاں ناکام ہے، یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ انہ لا یفلح الکافرون. کافر کامیاب نہیں ہوں گے. کون کامیاب ہوگا؟ قد افلح المؤمنون. کامیاب کون ہوگا؟ ایمان والے. ایمان والا کون ہے؟ جو ایمان لانے کے بعد شرک نہ کرے. ایسا ایمان جو شرک سے پاک ہو. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان میں شرک کو ملنے نہیں دیا، یہی لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے. اللہ کے ہاں امن و امان ہے عذاب سے، اور یہی لوگ ہیں جو اللہ کے ہاں ہدایت یافتہ ہیں. اپنے حال کے اعتبار سے ہدایت یافتہ ہیں اور اپنے معال کے اعتبار سے مأمون ہیں. تو یہ لوگ ہیں دنیا میں ہدایت یافتہ، اور آخرت میں ان کے لیے امن ہے، بلکہ دنیا میں بھی اللہ کا عذاب ان پر نہیں آئے گا. تو یہ باتیں اللہ نے قرآن کریم میں بتائی ہیں، اور انشاءاللہ اگلے درس میں ہم الولاء والبراء جو تیسرا مسئلہ ہے اس کو ہم دیکھیں گے. پہلا مسئلہ ہم نے کیا دیکھا؟ رسول کی فرما برداری ضروری. کیونکہ رسول کو پہلے کیوں ذکر کیا؟ رسول کے بغیر اللہ کو کیسے پہچانیں گے؟ الرحمن فاسأل به خبیرا. رسول نے اللہ کا تعارف کرایا تو کہا کہ رسول کی ماننا ضروری. کیونکہ رسول کی تابع ہوئے بغیر اگر اللہ کے بارے میں اعتقاد بھی قائم کرے آدمی، تبھی بھی اس میں تمثیل اور تعطیل اور تکییف اور نہ جانے کتنی خرافات کا شکار ہو سکتا ہے. اور دوسرا مسئلہ بتایا، ایک تو رسول کی ماننا ضروری، دوسرا اللہ کی عبادت میں شریک نہیں کرنا. اب رسول اور اللہ کی بنیاد پر دوستی دشمنی ہونا چاہیے. یہ آگے کا مسئلہ تیسرا ہے جو شیخ نے اس میں آگے مرحلے میں بتایا. اگلے درس میں انشاءاللہ اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. اقول هذا واستغفر الله لي ولكم.